السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا لیکچر نمبر 11 یعنی لیکچر نمبر 11 کرنے والے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ رول آف حاجی شریعت اللہ یعنی کہ فرازی موومنٹ یا فرضی موومنٹ ہوگا، یعنی کہ تحریک فرازی، جو آپ لوگوں نے میرے خیال سے 9th میں تھوڑا بہت اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا اور صرف بیسکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، لیکن آج ہم لوگ اس کی گہرائی میں، اس کی ڈیپتھ میں بات کریں گے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ رول آف تیتو میر تھا، یعنی کہ سید ناصر علی کے متعلق ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس بورڈ میں یا یونیورسٹی لیول پہ سوال آتا ہے، تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ فرضی موومنٹ یعنی کہ فرازی اوبلیگیشن موومنٹ یعنی کہ تحریک فرازی، یہ کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے فاؤنڈر کون تھے، یعنی کہ اس کو چلانے والے، اس تحریک کو پہچاننے والے اور آگے منتقل کرنے والے ان شخصیت کا نام بتائیں، پلس جو اچیومنٹس ہوئی اس میں، جو سب سے زیادہ اہمیت تھی اس موومنٹ کی، اس کو ڈسکس کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرازی موومنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ حاجی شریعت اللہ نے دیا تھا 1761 سے لے کے 1840 تک۔ 1761 میں بیٹا ان کی پیدائش ہے، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ ان کی جو شہادت ہے، جو یہ انتقال کر گئے، تو کب کر گئے تھے؟ 1840 میں، یعنی کہ 1840 میں۔ اب ان کا جو سب سے اہم مدعا تھا، جو جہاں پہ ان کا جو شروع ہوا، وہ اگین بنگال تھا، فرید پور، جہاں یہ پیدا ہوئے 1761 میں، ٹھیک ہے۔ پلس پھر یہ کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے، ہولی سٹی، وہاں پہ انہوں نے 20 سال قائم کیا۔ 20 سال قائم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو بیسک ریلیجس ایجوکیشنز تھیں وہیں سے حاصل کی، مذہبی تعلیم، اور مذہبی تعلیم کے بعد واپس سے جب یہ اپنے گھر آئے فرید پور، کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو ان کے اپنے رائٹس مل ہی نہیں رہتے۔ اب یہ ملنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک میں ڈسکس کیا تیتو میر کے ساتھ بھی، اس وقت بھی رائٹس نہیں، ابھی بھی رائٹس نہیں، اس وقت بھی غلامی، ابھی بھی غلامی۔ تو یہ 1802 میں جب وہ اپنے واپس سے اپنے علاقے میں آئے، تو وہاں پہ اگین یہ دیکھو، یہ مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کا عمل ہو رہا ہے کہ ان کے جو اصل جو ان کے رائٹس ہیں، جو حق ہے اسلام کے حساب سے، ان کو محفوظ نہیں کیا جا رہا، اور وہ ساری حرکتیں جو ہر مذاہب کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کی گئی ہیں، ان کو عمل میں لے کر آیا جا رہا ہے، جو میرے خیال سے آج کے حساب سے بھی، معاشرے کے حساب سے، سوشل حساب سے، سوشلی ہو یا پھر اگر آپ نے پولیٹیکلی دیکھا ہو یا اکنامکلی دیکھا ہو، تو اس کے حساب سے بالکل نہیں بیٹھتی۔ اور جہاں پر ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ باتیں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں سب سے اہم علاقہ جو فرید پور کا، تو ڈسٹرکٹ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بنگلہ دیش کا مین علاقہ ہے، جو ڈھاکہ جو کیپٹل ہے آج کے حساب سے، اس وقت یہ پورے کا پورا علاقہ، جیسور، مرادی پور، چند پور، یہ پورے علاقے کا جو پورا کانسیپٹ تھا، یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی شروع ہو چکی ہے، اور یہیں پر فرازی موومنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں obligation کی ڈیوٹی، ذمہ داریاں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے بینگ ایز اے مسلم، اس کو پورا کریں، کیونکہ اگر آپ نے وہ ساری چیزیں جو نان اسلامک کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو اسلام کے حساب سے نہیں ہے، اسلام کے حساب سے بیٹا، ٹھیک ہے، نہیں ہے، تو اس کو ختم کرو، اور جو ختم کرنے والی بات ہے اس کو پلیویلنگ یعنی کہ پورے کا پورا پھیلاؤ کدھر؟ ظاہر سی بات ہے اسی علاقے میں نہیں، اس پوری جگہ پہ جہاں پہ مسلمان ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، مسلمان خود، جیسے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہی اگین وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ اب سلام بھی صحیح طرح نہیں کر پاتے، ہم سلام میں بھی السلام علیکم کہنے کے بجائے ہائے ہیلو پہ لگ گئے ہیں۔ اب یہ آپ کی بیسکس ہیں، اگر آپ اپنی بیسک خود کھونا شروع کر دو گے اور دوسری چیزوں کو اپنے رسم و رواج میں لے کر آ جاؤ گے، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے، تو پہلے آپ سدھرو گے۔ تو انہوں نے یہی کہا، پہلے آپ سدھرو، اور آپ سدھرنے کے بعد پھر دوسرے جو غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کو بولو۔ اگر آپ نہیں سدھر پا رہے ہو، خود نہیں سدھر رہے ہو، اور دوسروں کو سدھار نکلو، تو ایسا تو پاسبل تو ہے ہی نہیں۔ وہ آپ کو خود بولے گا، بھائی وہ دوسرا ہی بول دے گا آپ کو کہ آپ خود تو سدھر نہیں رہے، ہمیں سدھارنے نکلے ہو۔ تو یہ چیزیں تھیں جو اس وقت حاجی شریعت اللہ نے آ کے ڈیفائن کی لوگوں کو، اور جب لوگوں نے اس فرض کو سمجھا، کیونکہ اس میں صرف دو ہی فرض ہی پرماننٹ اسلام کے بیسس ہے، کون سے؟ قرآن اور سننا۔ اگر ہم ان دو چیزوں پہ چل ہی نہیں رہے، اور یہ ہماری اوبلیگیشن ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کو برائیوں سے صرف نماز ہی روک سکتی ہے، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا، یہ اب سمجھ لو یہ حقیقت ہے بیٹا، کیونکہ ہم لوگ اگر حقیقت کے اوپر اپنے عشق کو اگر ظاہر نہ کر پائیں تو پھر تو ہو گیا کام۔
تو برائی صرف اور صرف نماز سے رکتی ہے. اور اگر آپ کو دوسری چیزیں اگر سمجھتے ہو کہ کسی اور چیز سے برائی رک سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. سمجھ کے پڑھو. کس نے وہ روکا ہے؟ سمجھ کے پڑھو. جب سمجھ کے پڑھو گے، دل میں تازگی ہوگی، تو پھر خود جا کے اس کی گہرائی میں جاؤ گے. جب گہرائی میں جاؤ گے تو پھر علماؤں کے پاس جاؤ گے، ریسرچ کرو گے، مفتی بنو، مفتیوں کے پاس جاؤ گے. سب کے پاس ریسرچ کرنے کے بعد پھر اپنی بیسکس کو اور مزید اسٹرانگ کرو گے تاکہ سامنے والا کو اور کوئی توڑ نہ سکے. تو یہ وہ ساری آبلیگیشنز ہیں جو ہم نے دیکھنی تھی. اور اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو مقصد اور مقاصد ہے، پہلا دیکھو کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ٹو ایلیمنیٹ، یعنی کہ ختم کرنا ہے. کس کے؟ نان اسلامی پریکٹسز یعنی کسٹم اینڈ ٹریڈیشنس کو. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں ناچنا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے، جھومنا جائز ہے. اب جھومنا اور گانے میں فرق، ناچنے میں فرق ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر کسی کو سمجھانے لگو تو وہ مسلمان بھی کبھی گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جبکہ ڈانس میں یعنی کہ ناچنے میں اسٹیپس آتے ہیں، آپ خود مدہوش ہو کے ناچتے ہو، اس میں آپ نے اسٹیپس کیے ہوئے ہوتے ہیں. جھومنے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی دیوانگی ہوتی ہے جس کو ہم دیوانہ بولتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جھوم رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ عشق. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ہم ناچنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں من جھومنے کو. تو یہ ایک پتہ نہیں کون سا آ گیا ہے، یہ بھی دماغ میں اب چل رہا ہے ہمارے. لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور ہے ہمارا، کہ ہمیں پتہ ہے غلط ہے، پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ حدیث ہے کہ گانا سننے والے جو ہوں گے، اللہ ان کے کان کے اندر سیسا گرم کر کے پگھلا کے ڈالیں گے. اب یہ حدیث ہے، یہ میں نہیں کوٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے. تو اب گانا، ظاہر سی بات ہے، گانے کا مطلب کیا؟ مدہوشی. جہاں مدہوش کر دیں انسان کو، جہاں مدہوش کر دیا، وہ جھومنے نہیں، ناچنا شروع ہو گیا. تو یہ اب کس طرح سمجھائیں گے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خود ریسرچ بھی کرو بیٹا. اور پلس پھر ہمیں یہ مدد کرنی تھی اس وقت کس کو؟ مسلمانوں کی، کہ ان کو سیدھے راستے پہ لے کر آئیں، عمل کروائیں. صرف بیان نہیں کریں، عمل کریں. عمل کریں گے تو پھر کچھ دیکھ کے ایک مثال دیتا ہوں بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی چیزوں پہ عمل کرتے تھے، عمل کر کے دوسروں کو متاثر کرتے تھے. صرف کہہ کے نہیں کہ خود کر نہیں رہے ہو اور دوسروں کو بولے جا رہے ہو. خود نماز ادا نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو بول رہے ہو نماز ادا کرو. خود جھوٹ بول رہے ہو، دوسروں کو بول رہے ہو جھوٹ نہیں بولو. یہ تو ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے ہمارے یہاں. خود جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا وہ بول رہے ہیں جھوٹ مت بولو. تو یہ پتہ نہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں. پتہ ہے نا، فاسق ہو جاتا ہے بندہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. ہاں غلطیاں ایک ہوتی ہیں، گالیاں نکل آتی ہیں غصے میں، گالیاں وہ بھی غلط ہے، لیکن غصے میں نکلتی ہیں. اور غصے میں جب نکلتی ہیں تو اس کا ازالہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر ظاہر بات ہے فاسق میں، کافروں میں آ گئے. آپ کافروں میں شمار ہو رہے ہو. تو آپ سمجھ جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں جو پرمننٹ بیسس ہے، جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی تو وہ باتیں جو ہم لوگ نے آگے پھیلائی ہیں، اسی تو اسلام پھیلا ہے. یہی تو ہمارے اخلاقیات تھے. لیکن ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. غلط بات پہ ہم نے تلوار اٹھائی ہے. صحیح بات ہے بیٹا، یہ حقیقت ہے. یہ انگریزوں نے بھی اٹھائی ہے، یہ سب نے اٹھائی ہے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے، یہ سب نے کیا ہے. کیونکہ جہاں غلط ہوتا ہے وہ غلط کا بیٹا ریبیلین تو ہوتی ہے. اور جہاں ریبیلین ہوتی ہے تو آپ کا دیکھو تیسرا سب سے میجر پوائنٹ کیا ہے؟ اسلامک ٹیچنگس. آپ اسلامی تعلیمات کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. آپ نے عمل بھی کرنے کے ساتھ دوسروں کو شو بھی کرنا ہے، ایکسپریس بھی کرنا ہے. جب آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہو تو پھر فائدہ کیا؟ اگین وہی بات ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم نے ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے. نوٹ کرنے کے بعد پھر ہمارے اندر خود بخود اسپرٹ قائم ہوتا ہے، جذبہ قائم ہوتا ہے. کس کا؟ کانفیڈنس. کس کا؟ خود اعتماد کا، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو اتنے زبردست مسلمان ہیں. ہم جہاں کھڑے ہوں وہاں ہماری صرف کیا ترجیح ہو. ڈسکرمنیشن تو ہو ہی نہیں، امتیازی مزاج تو رکھو ہی نہیں بیٹا، نہ ہندوؤں کے درمیان نہ سکھوں کا. آپ جب تک ان سے ملو گے نہیں، وہ آپ سے ملیں گے نہیں، تو آپ کسی کو کس طرح پہچانو گے؟ ایک دوسرے کو کیسے چانچو گے؟ ذرا سوچو آپ. ہم لوگ تو دھتکارتے ہیں آج کے دور میں. ہم بولتے ہیں کہ نہیں جاؤ. ارے بھائی کیوں نہیں جاؤ؟ جب تک کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے عمال کا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی عیسائی سب ملے، ان کے صرف کریکٹر کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو یار کردار کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. یہی حاجی شریعت اللہ کا سب سے میجر کانسیپٹ تھا جو آج نکل گیا ہے. پھر اوپر سے جو اس وقت مورل سٹیٹس تھا جو منگالیوں کا، وہ اس لیے گر رہا تھا کہ ہم لوگ نان اسلامک پریکٹسز میں ڈوبے ہوئے. اب جب ڈوبے، ہولی ہمارے میں کہاں ہے؟ دسہرہ کہاں ہے؟ ہمارا کون سا کانسیپٹ ہے دسہرے میں کہ بھائی راون کو جلا کے مار دو اور پھر وہ پھر پیدا ہو، آگ سے بنا ہوا ہے، پھر مار رہے ہیں آگ سے.
تو بیٹا یہ تو ان کا اپنے مذاہب میں، آپ ان کو غلط نہیں بولے گے، ان کے مذاہب میں آپ ان سے ترک ہو جاؤ، ان کو بولو کہ ہمارے مذاہب میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ ہماری چیزوں کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہو اس طرح ہم آپ کو نہیں. تو یہاں پہ کوئی برائی نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، سچ بول دیا آپ نے. جب سچ بول دیا تو اٹ مینس آپ نے اپنا حق پورا کیا، اور جہاں آپ نے حق پورا کیا تو وہاں آٹومیٹک جو لاسٹ پوائنٹ آ رہا ہے سیف گارڈ دی رائٹس، وہ خود لوگ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ بولیں گے ہاں یار بندہ سچ تو بول رہا ہے. جب ہم ان کی چیزوں پہ نہیں چل رہے تو ہماری چیزوں پہ، یہ کامن سینس کی بات ہے اور لاجیکل بات ہے، منطق والی بات ہے. اور جب جہاں منطق آ جاتی ہے وہاں انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے بیٹا. ہم نے صرف سچ بولنا ہے، ہم نے صرف آگے بیان کر دینا ہے، ہم نے اپنا جو کام ہے وہ آگے پہنچا دینا ہے. آپ جب کوئی پروڈکٹ آگے لے کے جاتے ہو، آپ اس کو مینول میں لوگوں کو سمجھاتے ہو، اب وہ الگ بات ہے وہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اگر انسان کا بچہ ہے تو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا. جب اگر وہ کہیں نہ کہیں مادہ کے ساتھ نہ کوئی حیوانیت میں لے کر آئے گا تو وہ تو اگلے دن ہی توڑ دے گا، پھر کیا کرو گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو صرف اور صرف نوٹ خود کرنا پڑتا ہے، ہم صرف آگے پہنچاتے ہیں چیزوں کو، باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے. ہم لوگ صرف اور صرف ان چیزوں کو آگے پہنچانے جو ہمارے پاس فرض ہیں، جو اوبلیگیٹ ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم وہ بھی آہستہ آہستہ بیسکس میں رکھ کے نہ لے کے جا سکیں تو پھر تو فضول چیز ہے. اور اسی کے بعد اس تحریک کو آگے بڑھانے والے ان کے بیٹے تھے محمد محسن الیاس، جس کو ہم دیدو میاں بولتے تھے. دادو میاں نہیں بولتے تھے، دودو میاں بولتے تھے. دودو میاں کا مطلب ہوتا ہے دانشور. اب ہم لوگ تو پنجابی بھی ہمارے تو پنجابی بھی ختم ہو چکی ہے، اب کیا کریں. تو یہ بھی ایک ہے. فرازی موومنٹ کے حساب سے افیکٹو جو اس وقت تھا، جو ٹیننٹس کے حساب سے جو ہائی ہینڈڈنس تھی، جو اس وقت کے ہندو لینڈ لورڈز جو اعلیٰ ہاتھ اعلیٰ مقام پر تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ برائیاں کر رہے تھے، ان کو اب سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا، جو ان کے مذاہب میں ہم ان کو فوراً ایکسیپٹ تھوڑی کر لیں گے، اور وہ ہماری چیزوں کو فوراً ایکسیپٹ کیوں کریں گے. ان کو کہیں نہ کہیں سمجھانا پڑتا ہے، سمجھانے کے بعد منطق دینی پڑتی ہے، لاجک دینی پڑتی ہے، اور لاجک دینے کے بعد جو ہمیں بیٹھتا ہے وہ سامنے ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ خود پہلے غلط ہوں اور دوسروں کو صحیح کرنے پہ لگے ہوئے ہوں. ایسا تو ہو نہیں سکتا بیٹا، ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہے کہ اگر آپ خود غلط ہو اور دوسروں کو صحیح کرنے پہ لگے ہوئے. پہلے اپنی غلطیوں کو سدھار لو، پھر آپ کو جہاں لگتا ہے کہ آپ غلط نہیں اور دوسرا آپ کو مجبور کر رہا ہے غلط کرنے پہ، پھر تو بیٹا جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سوری جو ہے حقیقت، پھر منہ ماریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں صبر بھی کرنا ہوتا ہے. پہلے آپ صبر کرو، ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ تک جب صبر نہیں ہوتا ہے تو پھر اگر آپ کے اوپر کوئی الزام پہ الزام مستقل لگایا جا رہا ہے تو پھر وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ. اور وہاں اپنے کھڑے ہونے کے بعد پھر اپنے رائٹس پہ حق پہ لڑتے بھی ہیں لوگ، جیسے آپ اپنے حق کے لیے لڑتے ہو. ایسی بات ہے اگر آپ ماشاءاللہ مستقل پاس ہو رہے ہو اور پھر بھی آپ کے رائٹس آپ کو بیسک نیڈس نہیں مل رہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارا جواز بن ہی جاتا ہے، اپنے پیرنٹس سے بول ہی دیتے ہیں. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں بیٹا، ذرا سمجھنے والی بات ہے. اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تو برا ہی ہو رہا ہے. جب برا ہی ہو رہا ہے تو ہم لوگ شروع سے آخر تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پر چاہے وہ بر صغیر ہو چاہے وہ دنیا ہو، کہیں نہ کہیں ہم نے صرف برائیاں ہی کی ہیں. اور جہاں برائیاں کی ہیں تو وہاں اچھا سدھار نہیں ہو سکتا ہے عمل کر کے. یہی حاجی شریعت اللہ نے کہا کہ عمل کریں، اپنی زندگیوں پہ ان چیزوں کو لاگو کریں جو اسلام نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ حدیث میں ہو. اگر آپ کو کوئی چیز ہمیں نہیں آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور آپ کو کوئی چیز پتہ ہو اور آپ کو کوئی بہت چیز جلدی سمجھ میں آ گئی تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس نالج اس علم کی کمی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.